ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب جنگل تھا جو گھنا اور بہت خوبصورت تھا، جہاں ہر وقت تتلیاں اڑتی رہتی اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی۔ وہیں پہ ایک لیو نام کا شاندار شیر رہتا تھا جو وہاں پر حکومت کرتا تھا۔ شیر تو خوفناک ہوتے ہیں، سب جانور اس سے ڈرتے ہیں، لیکن لیو تمام مخلوقات کے لیے نرم جگہ رکھتا تھا۔ ایک دن جب لیو اپنے علاقے میں گھوم رہا تھا تو اس نے ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی جو ایک نالے کے پاس اکیلی بیٹھی تھی۔ لڑکی سرخ لباس کے ساتھ اور گلابی گالوں کے ساتھ بہت پیاری تھی۔ لیو نے اس سے پہلے جنگل میں کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ لیو اس لڑکی کے قریب گیا اور پوچھا، چھوٹی گڑیا، تم میرے جنگل میں کیسے آئی؟ اس نے پتوں کی سرگوشی کی طرح نرم آواز میں جواب دیا، میں ڈولی ہوں، میں کھو گئی ہوں اور گھومتے پھرتے یہاں آ گئی ہوں۔ لیو کا دل اکیلی ننھی لڑکی کے لیے ہمدردی سے بھر گیا۔ ڈولی، مت ڈرو، تم نے اپنا گھر تو کھو دیا ہے لیکن اس جنگل میں تمہیں ایک دوست مل گیا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس دن سے لیو اور ڈولی دوست بن گئے۔ جنگل کے دوسرے جانور انہیں حیرانگی سے دیکھتے۔ لیو ڈولی کو جنگل کی کہانیاں سناتا اور ڈولی بڑے شوق سے یہ کہانیاں سنتی۔ لیو اسے لے کر جنگل میں گھومتا رہتا۔ جنگل کے بادشاہ اور ننھی لڑکی کے درمیان دوستی کو دیکھ کر بہت سے جانور ان سے ملنے آئے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ جنگل کی مخلوق اکثر شیر کے بارے میں سرگوشیاں کرتی تھی کہ اس خوفناک جانور کی انسانی لڑکی کیسے دوست بن گئی ہے۔ ایک رات ڈولی نے جنگل سے ہٹ کر دنیا کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ لیو نے اس کی خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ڈولی کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور چل پڑا۔ جب وہ باتیں کرتے جنگل میں سے گزر رہے تھے تو ان کا سامنا ایک عقل مند بوڑھے الو سے ہوا، جس نے انہیں ایک ایسی وادی کے بارے میں بتایا جہاں ستارے زمین کو چھوتے تھے۔ سننے میں یہ بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ لیو نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈولی کو ستاروں کی وادی دکھائے گا۔ لیو اور ڈولی نے الو کی رہنمائی میں سفر کیا۔ پہاڑیوں کے ذریعے ایک ٹریک کے بعد انہوں نے خود کو پھولوں سے بھری ایک وادی میں پایا۔ ستارے ایسا لگتا تھا وادی میں اتر آئے ہوں۔ آسمان اس وادی کے بہت قریب تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رات کا آسمان ان پھولوں کے گرد رقص کرنے اترا ہو۔ ایسے لگتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کے ستاروں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ ڈولی جنگل سے ہٹ کر یہ دنیا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور لیو اس کی خوشی میں خوش ہوا۔ اس نے فخر سے دیکھا کہ اس نے ڈولی کی خواہش پوری کر دی۔ اس کی آنکھیں چمکتے ہوئے ستاروں سے زیادہ چمک رہی تھیں۔ لیو اور ڈولی نے یہ ثابت کیا کہ دوستی کی کوئی یاد نہیں ہے، اور اس طرح لیو اور ڈولی کی مہم جوئی جاری رہی۔ ہر روز ایک نئی کہانی، ہر رات ایک نیا خواب۔ For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.